بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان دربار فرعون میں دعوت توحید کے بارے میں ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں، اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے۔ تو ہارون علیہ السلام کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں، اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ ہے، مجھے بھی ہے، سو مجھے یہ بھی خوف ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں، اور آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہم نے تم کو بھی ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا، اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی کیا، اور تم نے وہ کام کیا تھا جو کیا، اور تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ سامعین کرام، مذکورہ فرمان خدا بندی کی تفصیل یہ ہے کہ پھر دونوں بھائی یعنی فرعون کے دربار میں پہنچے اور خدائی پیغام اس کو پہنچایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور اپنے قید سے، ظلم و ستم اور قبضے سے بنی اسرائیل کے قیدیوں کو چھوڑ دے، تاکہ وہ جہاں چاہیں اپنے پروردگار کی توحید اور عبادت میں بچا لائیں اور اللہ کی عبادت اور اس سے دعا و مناجات کے لیے فارغ ہو جائیں۔ لیکن فرعون نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور سرکشی اور فساد پر برقرار رہا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ذرا تحقیر اور طعن و ملامت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ کیا ہم نے بچپن میں اپنے ہاں تیری پرورش نہیں کی، اور کیا تو عرصہ دراز سے ہم میں زندگی بسر نہیں کرتا رہا، یعنی کیا تو وہی نہیں ہے کہ جس کی ہم نے اپنے گھر میں پرورش کی اور اس پر احسان کیے، انعامات کیے، اور اس میں ایک مدت دراز گزر گئی۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فرعون سے فرار ہوئے تھے تو رسول بھی اسی کی طرف بنا کر بھیجے گئے۔ اہل کتاب اس پر مضر ہیں کہ یہ وہ فرعون نہ تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ کر گئے تھے، بلکہ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدین میں اقامت کے دوران وفات کر گیا تھا، اور پھر آپ کو دوسرے فرعون کے پاس بھیجا گیا تھا۔ لیکن اہل کتاب کی یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ مذکورہ آیت قرآن کی مخالف ہے۔ آگے فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے، اور تو نے کیا جو کیا، اور اب تو ناشکروں میں سے ہو رہا ہے، یعنی پہلے تو یہاں ایک قبطی جان کو قتل کر گیا تھا اور اس ڈر سے ہم سے بھاگ گیا تھا، اور اب ان تمام نعمتوں کا تو انکار کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا، یعنی وہ واقعہ مجھ پر نزول وحی سے قبل ہوا تھا، بس میں تم سے خوف کرتا ہوا بھاگ گیا تھا۔ پھر میرے رب نے مجھے نبوت دی اور مجھے رسولوں میں سے بنا لیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے تربیت پر اور پرورش کے احسان جتلانے کا جواب دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، یعنی جن انعامات اور احسانات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بنی اسرائیل کے صرف فرد واحد پر تو کیے ہیں، جبکہ تم نے اس عظیم الشان قوم بنی اسرائیل کو اپنی بہگار پر لگا رکھا ہے، اور ان سے خدمت لیتے رہو اور اپنے کام کاج میں لگا رکھتے ہو، یا بالکل غلام بنا رکھا ہے تو وہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ صرف بنی اسرائیل کے شخص واحد پر کیے گئے احسانات یاد ہیں؟ سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مکالمہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ فرعون نے کہا کہ تمام جہان مالک کیا کہا کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں میں سے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون نے اپنے ابالی و مالی سے کہا، کیا تم سنتے نہیں؟ فرعون نے کہا کہ
یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے نعوذ باللہ باولا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں سے ہے سب کا مالک بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو بات چیت اور مناظرہ اور مباحثہ ہوا اس کو اللہ پاک نے مذکورہ آیتوں میں بیان فرمایا ہے، اور فرعون پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دلیل عقلی اور حسی قائم کی ان کا ذکر بھی فرمایا ہے، جس سے پروردگار عالم کے معبود حقیقی کو ثابت کیا، کیونکہ پہلے فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ کے صانع اور قادر ہونے کا انکار کر چکا تھا۔ سامعین کرام، فرعون کا خدائی دعویٰ بھی ملاحظہ کیجیے کہ اپنے جھوٹے اور وہم خیال میں اپنے معبود ہونے کا زعم کر بیٹھا تھا، اور فرعون نے پھر لوگوں کو جمع کیا اور پکارا اور کہا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سورہ قصص میں یوں ذکر آیا ہے کہ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا، اور فرعون محض انا اور سرکشی کی بنا پر خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، ورنہ اس کو بھی خود یقین تھا کہ وہ صرف ایک بندہ الہی ہے اور اللہ ہی اس کا رب ہے، اور اللہ جو خالق اور باری اور مصور ہے وہ یقیناً معبود برحق ہے، جیسا ہی سورہ نمل میں بھی اس کا ذکر ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، یعنی بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے، سو دیکھ لو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ فرعون کو اللہ کے معبود برحق ہونے کا یقین تھا، تبھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا اور پوچھا کہ اچھا وہ پروردگار جس نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ کون ہے، کیونکہ دونوں بھائی پہلے کہہ چکے تھے کہ بے شک ہم جہانوں کے پروردگار کے رسول ہیں، تو اس وجہ سے فرعون نے پوچھا تھا کہ اچھا وہ رب العالمین کون ہے جس نے تمہیں بھیجا ہے اور نبی بنایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جواب دیا اور کہا کہ وہ جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا پروردگار ہے، اگر تم کو یقین ہو، یعنی جو آسمان اور زمین مشاہدے میں نظر آ رہے ہیں ان کا جو خالق و مالک ہے، اور ان کے درمیان بے شمار مخلوقات بادل، ہوائیں، بارش، نباتات، حیوانات ہیں جن کے متعلق ہر یقین رکھنے والا جانتا ہے کہ یہ خود وجود میں نہیں آ سکتی، بلکہ ان سب کے لیے کوئی موجد اور پیدا کرنے والا خالق ضروری ہے، تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور اسی نے ہم کو تیری طرف بھیجا ہے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھے امراء، وزراء اور دیگر مساجین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے اور اظہار حقارت اور عیب سے کہا کیا تم سنتے ہو؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور ان کے ہم نشینوں سب کو مخاطب ہو کر فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی پروردگار ہے، یعنی اس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے، اور گزشتہ تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور بے شک تمام لوگوں کو بخوبی یقین ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی ان کے ماں باپ نے، بلکہ وہ تو محض ایک ذریعہ ہیں، اور پھر کوئی چیز بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ ان تمام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے زمین اور آسمان اور دیگر اشیاء کی تخلیق کا ذکر فرمایا، پھر خود ان مخاطبین انسانوں اور ان کے آباء و اجداد کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہی دو چیزوں اور نعمتوں کی جانب توجہ دلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم عنقریب ان کو اطراف یعنی عالم میں بھی اور خود ان کے ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ حق یہی ہے۔ لیکن فرعون ان تمام نصائح کے باوجود غفلت سے بیدار نہ ہوا اور اپنی گمراہی سے نہ نکلا، بلکہ اپنی سرکشی اور انا اور کفر میں پکا ہو گیا اور کہا کہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بے شک مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی ربوبیت کو مزید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کا پروردگار ہے۔
اگر تم کو عقل ہو، یعنی یہ چمکدار ستارے، سیارے جو آسمان میں اپنے اپنے محور کے اندر محو سفر ہیں، ان کو ان کام میں لگانے والا وہ اللہ ہی ہے، اور اس نے تاریکی اور روشنی کو پیدا فرمایا ہے، اور وہی آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، اور اولین اور آخرین کا پروردگار ہے، آفتاب و مہتاب اور چلنے اور ٹھہرنے رہنے والے تمام ستاروں سیاروں کا پیدا کرنے والا ہے، رات کو تاریکی بخشنے والا اور دن کو روشنی سے منور کرنے والا ہے، اور یہ تمام اس کے قہر اور اس کے اختیار و مشیت کے تابع ہیں، اور آسمان میں تیرتے رہتے ہیں اور تمام اوقات ایک دوسرے کے پیچھے چکر لگاتے رہتے ہیں، تو پس سب کچھ یہ کرنے والا ہے وہ بلند ذات ہے جو خالق ہے، مالک ہے، اور اپنی مخلوق میں اپنی چاہت کے مطابق تصرف کرنے والی ہے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی نئی اور معلوماتی ویڈیو فرعون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔